روایت کے مطابق حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی چاروں ازواج سے 27 بیٹے اور 22 بیٹیاں متولد ہوئیں۔ آپ کے بیٹوں کے علاوہ آپ کی بیٹیوں نے بھی تصوف کے میدان میں اعلیٰ مقام حاصل کیا ہے۔ آپ کی تمام ازواج آپ کا بے حد ادب و احترام کیا کرتی تھی، آپ کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی۔ آپ نے اپنی بیویوں کا خاص خیال رکھتے ہوئے اپنے ذمہ ان کے واجب حقوق بھی کبھی کوتاہی نہیں کی۔ حضور سیدنا غوث اعظم کی عمر مبارک 91 برس ہو چکی تھی۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو اپنے وصال کی خبر دی تو سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ اب علیل رہنے لگے تھے۔ آپ کی ذات بابرکات کا فیضان جس سے ایک عالم سیراب ہوا کرتا تھا، اب اس کے جانے کا وقت آ چکا تھا۔ آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت سید عبد الوہاب سے فرمایا کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ، کیونکہ میں بظاہر تمہارے ساتھ ہوں مگر میرا باطن اللہ کے ساتھ ہے۔ اس وقت کچھ لوگ یہاں تشریف لانے والے ہیں، تم ان کے لیے جگہ فراخ کر دو۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے وصال سے قبل کلمہ طیبہ کا ورد کیا، پھر اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دی اور اس کے ساتھ اپنی جان مالک حقیقی کے سپرد کر دی۔ آپ کا مزار پاک بغداد شہر کے وسط میں واقع ہے، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ نے مدرسہ کی بنیاد رکھی اور درس و تدریس کے لیے مسند ارشاد پر متمکن ہوئے۔ آپ کے دربار سے ملحقہ بے شمار مریدین اور ارادت مندوں کے بازار بھی ہیں۔ بے شمار لوگ آپ کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں اور روحانی فیوز و برکات سے مالا مال ہوتے ہیں۔ بادشاہ ہر دو عالم شیخ عبد القادر است، سرور اولاد آدم شیخ عبد القادر است، آفتاب و ماہتاب و عرش و کرسی و قلم، نور قلب از نور اعظم شیخ عبد القادر است۔ حضور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشین گوئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کی پیشین گوئی فرمائی تھی۔ ایک دن آپ مراقبہ میں تھے، آپ نے مراقبہ سے سر اٹھایا اور فرمایا، مجھے عالم غیب سے یہ خبر دی گئی ہے کہ 5ویں صدی ہجری کے وسط میں ایک قطب عالم پیدا ہوگا جس کا لقب محی الدین ہوگا، اس کا نام عبد القادر ہوگا، وہ غوث زمان ہوگا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک سے ہوگا، اور وہ ائمہ اربع اور صحابہ کرام کے علاوہ سب اولیاء اللہ کے متعلق کہے گا کہ میرا قدم ان کے گردنوں پر ہے۔ بادشاہ دو جہاں، قبلہ اہل عرفاں، نور یزداں مدوے، مہر درخشاں مدوے۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، 511 ہجری میں برہنہ پاؤں بغداد کی جانب عازم سفر تھا۔ راستہ میں مجھے ایک بیمار، کمزور، متغیر رنگت والا شخص ملا۔ جب میں اس کے نزدیک آیا تو اس نے میرا نام لے کر مجھے پکارا، سلام کیا۔ جب میں اس کے مزید نزدیک پہنچا اس نے مجھ سے کہا، مجھے سہارا دو۔ چنانچہ میں نے اسے سہارا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ تندرست اور توانا ہو گیا، اس کا چہرہ تر و تازہ ہو گیا۔ میں نے یہ منظر دیکھا، گھبرا گیا۔ اس نے مجھ سے کہا، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، اس شخص کی بات سن کر میرے چہرے پر اطمینان کی کیفیت طاری ہوئی۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا، کیا جانتے ہو؟ میں نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں دین اسلام ہوں، میں قریب المرگ تھا، اللہ عز و جل نے مجھے تمہارے ذریعے دوبارہ سے زندہ کر دیا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، پھر اس شخص سے رخصت ہونے کے بعد میں بغداد پہنچا، جامعہ مسجد میں نماز کی غرض سے داخل ہوا۔ ابھی میں جامعہ کے دروازے پر تھا، ایک شخص آگے بڑھا، اس نے میرے جوتے پکڑ کر مجھے یا سیدی محی الدین کہہ کر پکارا۔ پھر جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوا، چاروں جانب سے لوگ آ کر میرے ہاتھ چومنے لگے اور مجھے یا محی الدین کہہ کر پکارنے لگے۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، اس لقب سے اس دن سے قبل مجھے کسی نے نہیں پکارا تھا۔ حضور نبی کریم آخر الزمان محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت۔ روایت میں آتا ہے،
جس شب حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اس رات آپ کے والد بزرگوار حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام اولیاء اللہ کے ہمراہ تشریف لائے، آپ کو بشارت دی، اے ابو صالح، اللہ عز و جل نے تمہیں ایک ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی اللہ ہے، وہ میرا بیٹا ہے، وہ میرا اور اللہ کا محبوب ہے۔ ان قریب اس کی اولیاء اللہ میں وہ شان ہوگی جو انبیاء کرام میں میری شان ہے۔ مادر زاد ولی حضور سیدنا غوث اعظم مادر زاد ولی اللہ تھے۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں، آپ کی ولادت رمضان المبارک کے مقدس اور پاکیزہ مہینے میں ہوئی۔ ولادت باسعادت کے دوسرے سال موسم ابر آلود ہونے کی وجہ سے لوگوں کو رمضان کا چاند دکھائی نہ دیا۔ لوگوں نے میرے پاس آ کر دریافت کیا، کیا عبد القادر نے دودھ پیا ہے یا نہیں؟ حضور سیدنا غوث اعظم کی والدہ فرماتی ہیں، میں نے کہا آج میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا۔ پھر اس کی تصدیق ہو گئی۔ اسی دن ماہ رمضان کی پہلی تاریخ تھی، اس دن پہلا روزہ تھا۔ اس واقعہ سے تمام شہر میں یہ مشہور ہو گیا، سادات کے گھرانے میں لڑکا پیدا ہوا ہے جو رمضان میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ حضور سیدنا غوث اعظم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ آپ کا تمام رمضان المبارک میں یہی معمول رہا کہ سارا سال آپ دودھ پیا کرتے تھے، مگر جو ہی رمضان المبارک شروع ہوتا آپ دودھ پینا ترک فرما دیا کرتے۔ یعنی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک قطعاً دودھ نہ پیتے تھے، خواہ کتنی ہی دودھ پلانے کی کوشش کی جاتی۔ اور آپ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں دن کے وقت روزے سے رہتے، اور جب مغرب کے وقت اذان ہوتی اور لوگ افطار کرتے، آپ اسی وقت دودھ پیا کرتے۔ روایت میں آتا ہے حضور سیدنا غوث اعظم جب پڑھنے کے لائق ہوئے تو آپ کو قرآن کی تعلیم کے لیے ایک مدرسے میں لے جایا گیا، جہاں آپ نے قرآن مجید حفظ کیا۔ جب آپ اپنے استاد کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے تو استاد نے کہا، پڑھو بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے ساتھ ساتھ الف لام میم سے لے کر مکمل 18 سپارے زبانی سنا دیے۔ آپ کے استاد نے حیرانگی سے پوچھا، تم نے یہ کب پڑھے اور کیسے حفظ کیے؟ آپ نے فرمایا، میری والدہ ماجدہ کو یہ 18 سپارے یاد ہیں، اب وہ ان کو اکثر وہ پڑھا کرتی تھی جب میں مادر شکم میں تھا، چنانچہ یہ 18 سپارے بار بار سنتے سنتے مجھے یاد ہو گئے۔ منقول ہے حضور سیدنا غوث اعظم 488 ہجری میں 18 برس کی عمر میں والدہ ماجدہ کی اجازت سے مزید تعلیم کے لیے بغداد شریف روانہ ہوئے۔ تو والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ تمہارے والد نے ترکہ میں 80 دینار چھوڑے تھے، 40 دینار تمہارے بھائی کے لیے، 40 دینار تمہارے لیے، تمہارے دینار میں تمہاری قمیض کے اندر سی دیے ہیں۔ میں نے والدہ ماجدہ سے نصیحت کی درخواست کی، انہوں نے فرمایا، اللہ کے احکام کی پابندی کرنا، حرام سے پرہیز کرنا، تقدیر خداوندی پر راضی رہنا، اور خواہ کیسے بھی حالات ہوں جھوٹ کبھی مت بولنا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، میری والدہ اس بات کو جانتی تھی کہ بغداد میرے لیے نیا شہر ہے اور وہاں میرا کوئی دوست ساتھی غمخوار موجود نہیں، اس لیے انہوں نے ایک سرد آہ لینے کے بعد مجھے اللہ کے سپرد فرما دیا۔ میں بغداد جانے کے لیے قافلہ میں شامل ہو گیا۔ جب یہ قافلہ شہر کی حدود سے نکلا تو راستہ میں 60 لٹیروں نے قافلے پر حملہ کر دیا، قافلے کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا۔ لوٹ مار کے دوران ایک شخص میرے پاس آیا اور پوچھا، اے لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا 40 دینار ہیں۔ وہ شخص میری بات کو مذاق سمجھ کر آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد ایک شخص اور آیا میرے پاس، اس نے مجھ سے یہی سوال پوچھا، میں نے بتایا میرے پاس 40 دینار ہیں، وہ بھی مذاق اڑا کر بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد یہ دونوں لٹیرے اپنے سردار کے پاس گئے اور اسے میری بات بتائی۔ اس سردار نے مجھے بلایا اور دریافت کیا، کیا واقعی تمہارے پاس 40 دینار ہیں؟ میں نے اسے بتایا، ہاں، میری بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے قمیض کو ادھیڑ کر دیکھا، اس میں 40 دینار برآمد ہو گئے۔ وہ حیران ہوا، اس نے مجھ سے کہا، تم نے اسے راز کیوں نہ رکھا؟ تمہیں سچ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے جواب دیا، میری والدہ نے سفر پر نکلتے وقت اس بات کی نصیحت کی تھی کہ بیٹا جیسے بھی حالات ہوں تم جھوٹ نہ بولنا۔
लिहाजा जब मुझसे पूछा गया मेरे पास क्या है, तो मैंने सच सच बता दिया। हजूर सैयदना गौसे आजम फरमाते हैं, मेरी बात सुनकर इस सरदार की आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने एक आह भरते हुए कहा, तुमने अपनी वालदा का अहद नहीं तोड़ा, और एक मैं हूँ साला साल से रब के अहद को तोड़ रहा हूँ और लोगों को लूट रहा हूँ। यह कहकर वो सरदार मेरे कदमों में गिर पड़ा और तौबा करने के बाद तमाम मालो असबाब काफिले वालों को वापस कर दिया। ये पहला मौका था जब किसी शख्स ने मेरे दस्ते मुबारक पर तौबा की थी। हजूर सैयदना गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने 9 बरस तक बगदाद में इल्म हासिल किया। इसी दौरान आप रहमतुल्लाह अलैह ने सख्त मुजाहिदे भी किए। वालदा माजिदा ने जो 40 दिनार आपको दिए थे वो जल्द ही ख़त्म हो गए। आपको गुज़र औक़ात के लिए बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मगर इससे आपकी इस्तकामत में किसी किस्म का फ़र्क नहीं आया। हज़रत शेख तलहा बिन मुज़फ़्फ़र से मनक़ूल है, फरमाते हैं हज़ूर सैयदना गौसे आज़म ने मुझे बताया, बगदाद में क़याम के दौरान अक्सर व बेशतर खाने को कुछ नहीं मिलता था। हत्ता कि एक मरतबा मैं 20 रोज़ तक फाके से रहा, तो मैं ऐवान किस्रा की जानिब चल पड़ा। वहाँ पहुँचकर देखा 40 औलिया मुझसे पहले वहाँ मौजूद थे। शर्मिंदगी हुई और मैं वापस हो लिया। हजूर सैयदना गौसे आज़म ने फरमाया, इसी दौरान मेरी मुलाकात अपने हम वतन से हुई। उसने मुझे कुछ रकम दी और ये बताया कि वालदा माजिदा ने दी है। मैं इस शख्स को जानता भी ना था। मैंने वो रकम ली और वापस इन औलिया के पास आया और उनमें रकम तकसीम की और बक़द्रे ज़रूरत खुद भी थोड़ी सी रख ली। उन्होंने मुझसे दरियाफ्त किया, ये रकम कहाँ से आई? हजूर सैयदना गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने इन्हें बताया ये रकम मेरी वालदा ने भेजी है और मुझे ये अच्छा ना लगा, मैं ये सारी रकम खुद रख लेता। फिर मैंने बगदाद वापस आकर बाकी मांदा रकम से खाना खरीदा और फ़ुक़रा को अपने पास बुलाकर साथ बिठाया और हम सब ने खाना तनावल फरमाया। हज़रत शेख अब्दुल्ला सलमा से मनकूल है, फरमाते हैं मुझे हजूर सैयदना गौसे आज़म की सोहबत में रहने का मौका मिला। आपने एक मरतबा बताया कि मैं कई रोज़ से फाके से था और भूख की शिद्दत ने मुझे ज़्यादा बेचैन किया, तो मैं मोहल्ला कतिया शर्किया में जा निकला, जहाँ एक शख्स ने मुझे कागज़ की बंधी हुई पुड़िया दी और चला गया। मैंने इस पुड़िया के अंदर मौजूद रकम से हलवा खरीदा और मस्जिद जा बैठे। मैंने किबला रूप बैठा सोच रहा था मुझे इस हलवा को खाना चाहिए या नहीं। इसी दौरान मेरी नज़र कागज़ पर पड़ी। कागज़ को उठाकर देखा, उसमें तहरीर था, हमने कमज़ोर मोमिनीन के लिए रिज़्क की ख्वाहिश पैदा की ताकि वो बंदगी के लिए इसके ज़रिए क़ुव्वत पाएँ। मैंने जब ये इबारत पढ़ी, मेरे बदन पर कँप-कपी तारी हो गई। खुदावंदी के खौफ से मेरे बदन के तमाम बाल खड़े हो गए। मैंने इस हलवे के नीचे से अपना रुमाल निकाला, उसे वहीं छोड़कर मस्जिद में 2 रकात नमाज़ अदा करके वापस हो लिया। हज़रत अबू बकर तमीमी से मरवी है, फरमाते हैं हजूर सैयदना गौसे आज़म ने एक मरतबा बताया, बगदाद में सख्त कहत पड़ा, खाने को कुछ मुयस्सर ना था। मुझे भी फाके रहते कई दिन गुजर चुके थे। एक रोज़ जब भूख का गलबा कुछ ज़्यादा हुआ, मैं दरियाए दजला पर चला गया ताकि अगर कुछ घास या पत्ते मिले तो खाकर गुजारा कर लूँ, मगर वहाँ पहले ही बहुत से लोग मौजूद थे और वो भी मेरी तरह खाने की तलाश में थे। बिलाखिर मैं शहर की जानिब वापस लौट आया। अभी कुछ देर ही गुजरी थी, एक नौजवान भुना हुआ गोश्त लेकर मस्जिद में दाखिल हुआ और खाने बैठ गया। मैं भूख से इस कदर निठाल था, जब वो लुक़मा अपने मुंह में डालता तो मैं अपना मुंह खोल लेता, हत्ता कि मैंने खुद को मुलामत करते कहा कि ये क्या हरकत है। अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे हाल से वाकिफ़ है, इसी पर तवक्कुल करूँ और बेकदर या बेसब्रा ना हूँ। फिर वो मेरी नौजवान मेरी जानिब मुतवज्जे हुआ, कहने लगा, आप मेरे साथ खाने में क्यों नहीं शरीक हो जाते? मैंने इनकार कर दिया और जब उसने ज़्यादा इसरार किया, मैं उसके साथ शरीक हो गया। इस नौजवान ने मुझसे पूछा, क्या करता हूँ? उसने बताया, मैं फ़िक़्ह का तालिब इल्म हूँ, जीलान का रहने वाला हूँ। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम जीलान के एक शख्स अब्दुल कादिर को जानते हो? मैंने उसे बताया, मैं ही अब्दुल कादिर हूँ। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। कहने लगा, मुझे जीलान से आपकी वालदा ने 8 दीनार देकर भेजा था। मैं आपको तलाश करता रहा, यहाँ तक मेरे पास रकम ख़त्म हो गई। फाकों की नौबत आ गई। मैंने भूख से निढाल 3 दिन गुजार दिए। फिर मुझे ख्याल आया, फाका की हालत में तीसरे दिन तो मुर्दार खाने की इजाज़त होती है, इसलिए मैंने अमानत में से ये खाना खरीदा। ये खाना आपकी मलकियत है, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ।
حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے اس شخص کو تسلی دی کہ فکر کی کوئی بات نہیں۔ پھر ہم دونوں نے مل کر وہ کھانا تناول فرمایا۔ شیخ ابو سعید عبداللہ محمد سے منقول ہے، فرماتے ہیں میں ابن السقا اور حضور سیدنا غوث اعظم جامعہ نظامیہ بغداد میں زیر تعلیم تھے۔ اس زمانے میں بغداد میں ایک شخص بہت مشہور تھا، سب اس کو غوث کہتے تھے۔ وہ جب چاہتا ظاہر ہو جاتا، جب چاہتا غائب ہو جاتا۔ ایک روز ہم تینوں دوست نے اس ارادہ سے کہ ان کو ملا جائے، جب ہم روانہ ہوئے تو ابن السقا نے کہا میں اس غوث سے ایسا مسئلہ پوچھوں گا کہ وہ لاجواب ہو جائے گا۔ میں نے کہا ایک سوال کروں گا، دیکھتا ہوں کیا جواب دیتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا میں کوئی سوال نہیں کروں گا، میں تو صرف ان کی زیارت کی سعادت حاصل کروں گا۔ شیخ ابو سعید عبداللہ فرماتے ہیں جب ہم وہاں پہنچے وہ موجود نہ تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ظاہر ہوئے اور ابن السقا کے کہنے لگے اے ابن السقا، تجھ پر صد افسوس، تو مجھ سے ایسا سوال پوچھنا چاہتا ہے جس سے تو مجھے لاجواب کرنے والا ہے۔ تمہارا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے۔ انہوں نے ابن السقا کے بتائے بغیر اس کے سوال کا جواب دیا اور پھر فرمایا مجھے تیرے اندر کفر نظر آتا ہے، اور انہوں نے میری جانب اشارہ کر کے فرمایا تمہارا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، تمہاری اس بے ادبی کی وجہ سے دنیا تمہارے کانوں تک چھا جائے گی۔ پھر وہ حضور سیدنا غوث اعظم کی جانب متوجہ ہوئے، ان کو پاس بٹھایا اور فرمایا آپ نیک نیتی سے میرے لقب پاس محی تشریف الدین لائے کی تھے، وجہ اللہ تسمیہ۔ آپ کا حامد اور ناصر ہو۔ حضور سید غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش یکم رمضان المبارک 470 ہجری میں ہوئی۔ آپ ابھی کم سن تھے کہ والد بزرگوار حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ وصال فرما گئے، اور یوں آپ بچپن ہی میں سایہ پدری سے محروم ہو گئے۔ آپ کی تربیت کی ذمہ داری آپ کے نانا حضرت عبداللہ نے اٹھائی۔ انہوں نے آپ کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ حضور سیدنا غوث اعظم کے فرزند حضرت سید عبد الرزاق کا بیان ہے کہ والد بزرگوار کو بچپن ہی سے کھیل کود سے نفرت تھی، اور آپ اگر کبھی کھیل کود کا ارادہ فرماتے تو ندائے غیبی سے آواز آتی ہم نے تجھے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا، اور یوں آپ گھبرا کر کھیل کود سے دور ہو جایا کرتے۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے اپنی زندگی کے ابتدائی 17 برس اپنے آبائی شہر جیلان میں گزارے اور وہیں تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں آپ کے دل میں اعلیٰ تعلیم کا شوق بیدار ہوا۔ آپ نے اپنی اس خواہش کا اظہار والدہ ماجدہ سے کیا، جنہوں نے آپ کو بغداد جانے کی اجازت دے دی۔ حضور سیدنا غوث اعظم بغداد آمد کے بعد حضرت شیخ حماد بن دباس کی خدمت میں حاضر ہوئے، جن کا شمار نابغہ روزگار اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ بغداد کے کرب و جواہر میں ان کا شہرہ تھا۔ بغداد کے بے شمار اولیاء نے انہی سے فیض حاصل کیا تھا۔ آپ کا قیام بغداد شریف کے محلہ مظفریہ میں رہا۔ آپ تعلیم سے فراغت کے بعد حضرت شیخ حماد بن دباس کی محفل میں شریک ہو جاتے، ان کے روحانی فیوض و برکات حاصل کرتے، اور بغداد میں آپ نورس کے مختلف مقام پر علوم دسترس حاصل کرتے رہے۔ اس کے بعد بغداد میں موجود تمام اکابر علماء عظام کی صحبتوں سے بھرپور فیض حاصل کیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حصول علم کے بعد طریقت کی جانب راغب ہوئے۔ اسی دوران آپ کے قلب میں مجاہدہ کی رغبت پیدا ہوئی۔ آپ چونکہ حضرت شیخ حماد بن مسلم دباس کی صحبت سے فیض یاب ہو چکے تھے، اس لیے طریقت کے اسرار و رموز سے آگاہ تھے۔ آپ روشن ضمیر اہل نظر تھے۔ آپ نے قرب ربانی کو پانے کے لیے خود کو مجاہدات کی بھٹی میں جلانا شروع کر دیا، کیونکہ راہ طریقت کا پہلا قانون یہی ہے کہ اپنے آپ کو مجاہدات میں پیش کر دیا جائے۔ مجاہدات سے متعلق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ شدائد اگر پہاڑوں پر نازل ہوتے تو وہ بھی پھٹ جاتے۔ آپ نے بغداد شہر کو چھوڑ کر جنگلوں اور ویرانوں میں رہنا شروع کر دیا تھا۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو سعید مخزومی کے دست حق پر بیعت حاصل کی
اور سلوک کی منازل طے کرنے کے بعد خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ آپ نے بغداد میں ایک مدرسہ کی بنیاد رکھی اور اس مدرسہ میں آپ بطور مبلغ، مفتی، معلم اور روحانی پیشوا کے فرائض انجام دیتے تھے۔ آپ کے خطبات لوگوں کی زندگیاں بدل کر رکھ دیتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے دور میں تمام علماء فقہا آپ کی عظمت اور علم کے قائل ہو چکے تھے، اور دور دراز کے علاقوں سے لوگ کثیر تعداد میں آپ کی خدمت میں فتاوی کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ آپ لوگوں کے پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کا فوری حل بتا دیا کرتے تھے۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی صلہ رحمی کا ایک واقعہ۔ حضور سیدنا غوث اعظم کے فرزند حضرت سیدنا عبد الرزاق فرماتے ہیں، ایک مرتبہ آپ سفر حج پر تشریف لے گئے۔ خادمین کی ایک کثیر جماعت بھی تھی، آپ کے ہمراہ تھی۔ آپ راستہ میں موضع حلہ نزد بغداد پہنچے تو آپ نے خدام کو حکم فرمایا کہ اس بستی میں جا کر سب سے زیادہ مفلس اور نادار گھر کو تلاش کرو۔ خدام نے تلاش شروع کی اور انہیں ایک بوڑھے اور محتاج میاں بیوی کا گھر مل گیا جہاں وہ اپنی بچی کے ہمراہ رہتے تھے۔ آپ کو جب اطلاع دی گئی تو آپ اس گھر میں تشریف لے گئے۔ آپ کے خدام بھی ہمراہ تھے۔ آپ کی خدمت میں بے شمار تحائف اہل علاقہ کی جانب سے پیش کیے گئے، جنہیں آپ نے ان بوڑھے میاں بیوی ان کی بیٹی کو دے دیا تاکہ وہ نادار آپ کی برکت سے مالا مال ہو سکیں۔ حضرت ابن انجار بغدادی کا بیان ہے، حضرت عبداللہ بن حسین نے میری جانب خط لکھا جس میں انہوں نے تحریر فرمایا، حضور سیدنا غوث اعظم فرمایا کرتے تھے، جب میرے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا میں اسے گود میں اٹھا کر کہتا یہ مشیت خداوندی ہے۔ بس جب کوئی بچہ مرتا تو مجھ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میں نے ابتدا ہی میں اپنی حجت کو باہر نکال دیا تھا۔ آپ کے کئی بچے آپ کے وعظ کے دوران فوت ہوئے، مگر آپ نے وعظ کے فارغ ہونے کے بعد ہی ان کی تجہیز و تکفین فرمائی۔ حضور سیدنا غوث اعظم کی عادت کریمہ تھی کہ اپنے مصلی کے نیچے جو کچھ غیب سے آتا اس کو ہاتھ نہ لگاتے، بلکہ خدام کو کہتے کہ وہ ضرورت کے مطابق مصلی کے نیچے ہاتھ ڈال کر پیسے نکال لے۔ خلیفہ وقت نے آپ کی خدمت میں خلت فاخرہ بھیجی۔ آپ نے خدام کو حکم دیا کہ اسے ابو الفتح چکی والے کو دے دے۔ آپ کے خادم حضرت شیخ عبد اللطیف بن شیخ ابی نجات فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کے ذمہ کچھ قرض واجب الادا ہو گیا۔ اسی دوران ایک شخص آیا جس نے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ شخص بغیر کسی اجازت کے آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور طویل گفتگو فرماتا رہا، پھر اس نے کچھ سونا نکالا، آپ کو دے کر غائب ہو گیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا اس سونے کو قرض خواہوں میں تقسیم فرما دو۔ میں نے آپ سے اس شخص کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا یہ صراف قدر تھا۔ صراف قدر اللہ کے وہ فرشتے ہیں جو اولیاء اللہ کی مدد کیا کرتے ہیں۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد بن فتح بردی جو کہ حضور سیدنا غوث اعظم کے پہلے خادم تھے، وہ بیان کرتے ہیں، حضور سیدنا غوث اعظم مجھے ہمیشہ محمد طویل کہتے تھے، جبکہ میں تو بہت چھوٹا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم طویل العمر طویل الاسفار ہوگے۔ چنانچہ شیخ ابو عبداللہ محمد نے طویل عمر پائی اور 137 برس کی عمر میں اس جہان سے کوچ فرمایا۔ آپ نے دور دراز کے علاقوں کا سفر بھی کیا، یہاں تک کہ آپ کوہ کاف تک بھی گئے تھے۔ حضرت ابو المعالی احمد بن مظفر بن یوسف بغدادی حنبلی ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض فرمایا کہ میرا بیٹا محمد 15 ماہ سے بیمار ہے، اس کا بخار کسی بھی لمحے نہیں جاتا۔ آپ نے فرمایا تم گھر جا کر اس کے کان میں کہو، اے ام ملدم، تجھے عبد القادر کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو چھوڑ کر حلہ میں چلی جا۔ چنانچہ حضرت ابو المعالی احمد نے ایسا ہی کیا، ان کا بیٹا تندرست ہو گیا، اس کے بعد اسے کبھی بخار نہیں ہوا۔ حضرت ابو محمد رجب بن ابی منصور داری بیان فرماتے ہیں، حضور شیخ ابو الحسن علی قریشی نے انہیں بتایا کہ میں اور حضرت علی بن ابی نصر حضور سیدنا غوث اعظم کے مدرسہ میں موجود تھے۔ ایک بغدادی تاجر حاضر خدمت ہوا، عرض کرنے لگا، یا سیدی، آپ کے جد امجد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دعوت کو قبول کرو، پس میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ میرے غریب خانے پر تشریف لے آئیں۔
حضور سیدنا غوث اعظم نے قدر توقف کے بعد اس کی دعوت کو قبول فرما لیا اور پھر آپ خچر پر سوار ہوئے۔ حضرت شیخ علی نے دائیں رکاب کو تھام لیا، آپ نے بائیں رکاب کو تھام لیا۔ جب ہم اس تاجر کے گھر پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں بغداد شریف کے تمام نامور علماء مشائخ جمع تھے۔ اس تاجر نے ایک دسترخوان بچھا رکھا تھا جس پر مختلف انواع کے کھانے موجود تھے۔ اسی دوران ایک مٹکا لایا گیا جسے کچھ لوگوں نے مل کر اٹھا رکھا تھا۔ اسی دوران نماز کا وقت ہو گیا اور آپ سر جھکائے بیٹھے رہے، کسی بھی ایک کھانے کی اجازت نہ دی اور نہ ہی نماز کے لیے جانے دیا۔ کچھ دیر بعد آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور حکم دیا اس مٹکے کو کھول دو۔ چنانچہ اس مٹکے کو کھولا گیا، اس میں سے اس تاجر کا ایک اندھا مفلوج لڑکا برآمد ہوا۔ آپ نے اس لڑکے کو حکم دیا اللہ کے حکم سے تندرست ہو جا۔ حضور غوث اعظم کا فرمانا تھا، لڑکا تندرست ہو گیا، ایسے دوڑنے لگا، بیماری نہ تھی۔ یہ منظر دیکھ کر تمام حاضرین میں شور برپا ہو گیا۔ آپ لوگوں کی اس بے خبری کو دیکھتے ہوئے وہاں سے کھانا کھائے بغیر نکل آئے۔ میں نے حضرت شیخ ابو سعید کیلوی کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے یہ سارا ماجرا بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا مادرزاد اندھوں کوڑھیوں کو تندرست فرما دیتے ہیں اور مردوں کو بھی اللہ کے حکم سے زندہ فرما دیتے ہیں۔ واللہ عالم۔ میں ایک مرتبہ آپ کی مسجد میں موجود تھا اور اسی دوران رافضیوں کا ایک گروہ 2 ٹوکرے لایا جو بند تھے۔ انہوں نے آپ سے پوچھا ان ٹوکروں میں کیا ہے؟ آپ نے اپنی مسند سے نیچے تشریف لائے، ایک ٹوکرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا اسے کھولا۔ ٹوکرے کو کھولا گیا، اس میں بیمار لڑکا موجود تھا۔ اس لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا ٹھیک ہو جا۔ آپ کا یہ فرمانا تھا، لڑکا دوڑنا شروع ہو گیا۔ پھر آپ نے دوسرے ٹوکرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا اس میں ایک تندرست لڑکا موجود ہے۔ اس کو کھولا گیا، اس میں تندرست لڑکا برآمد ہوا۔ رافضیوں نے جب آپ کی یہ کرامت دیکھی تو معافی کے طلبگار ہوئے۔ حضرت شیخ محمد بن خضر فرماتے ہیں میں نے اپنے والد ماجد سے سنا تھا، انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر تھا، میرے دل میں خیال آیا حضرت شیخ احمد رفاعی کی زیارت کرنی چاہیے۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا اے خضر میں تمہیں شیخ احمد رفاعی کی زیارت کروا دیتا ہوں۔ پھر جب میں نے حضور کے حکم پر ان کی آستین کی جانب دیکھا تو مجھے وہ نظر آئے۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا اے خضر جو شخص شہنشاہ اولیاء ہیں تم ان کی زیارت کرنے کے بعد میری زیارت کیوں کرنا چاہتے ہو جبکہ میں بھی ان کی رعایا میں سے ہوں؟ یہ فرما کر حضرت شیخ احمد رفاعی میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد میں نے حضور سیدنا غوث اعظم سے رخصتی کی اجازت لی اور واپسی پر حضرت شیخ احمد رفاعی کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے وہی شکل و صورت دیکھی جو میں نے حضور سیدنا غوث اعظم کے آستین میں دیکھی تھی۔ حضرت شیخ احمد رفاعی نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا اے خضر کیا تمہیں میری پہلی ملاقات کافی نہیں تھی؟ بھوک اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حضرت شیخ ابو محمد فرماتے ہیں ایک روز میں حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں ایسی حالت میں حاضر ہوا، فاقہ سے تھا، میرے اہل و عیال کئی روز سے بھوکے تھے۔ میں نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا تو آپ نے میری دلی کیفیت کو بھانپتے ہوئے فرمایا اے جونی بھوک اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اللہ تعالیٰ جس کو دوست رکھتا ہے اس کو فاقہ کی نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت شیخ زین الدین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور میرا ایک دوست حج کی ادائیگی کے بعد بغداد شریف آئے۔ بغداد شریف میں ہم کسی کو نہیں جانتے تھے، ہمارے پاس صرف ایک قبضہ کمان تھی جسے فروخت کر کے ہم کچھ چاول خریدے، انہیں پکایا۔ ہم نے ان چاولوں سے سیر نہ ہو سکے، نہ ہی کوئی لطف محسوس ہوا۔ بعد ازاں ہم حضور کی غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کچھ کلام فرما رہے تھے، ہمیں دیکھتے ہی آپ نے اپنا کلام قطع کر لیا، فرمانے لگے حجاز مقدس سے کچھ مہمان آئے ہیں، ان کے پاس قبضہ کمان کے سوا کچھ نہ تھا جسے انہوں نے فروخت کر کے چاول خریدے، پکا کر کھایا، لیکن نہ وہ سیر ہوئے نہ ہی ان کو لطف آیا۔ حضرت شیخ زین الدین ابو الحسن علی بن ابو طاہر ابراہیم الانصاری فرماتے ہیں ہم نے جب حضور سیدنا غوث اعظم کا یہ کلام سنا تو ہم حیران ہوئے۔ محفل کے اختتام پر آپ نے دسترخوان بچھوایا، میں نے آہستگی سے اپنے دوست سے اس کی پسندیدہ چیز کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ حلوہ کھانا چاہتا ہے اور میرے دل میں اس وقت شہد کی خواہش پیدا ہوئی۔
ابھی یہ سب ہمارے دلوں میں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادمین کو حکم دیا، جاؤ حلوہ شہد لے آؤ۔ خادمین نے حکم کی تعمیل کی، حلوہ اور شہد ہمارے سامنے لا کر رکھ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اس طرح ہمارے دلوں کی بات پر مطلع ہونے سے ہم حیران رہ گئے تھے۔ حضرت ابو حفص عمر بن صالح بغدادی ایک مرتبہ اپنی اونٹنی کو ہانکتے ہوئے حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض فرمانے لگے، حضور میں حج کے لیے بیت اللہ شریف جانا چاہتا ہوں، مگر میری یہ اونٹنی میرا ساتھ دینے کے قابل نہیں ہے اور فی الحال میرے پاس کوئی دوسری سواری بھی نہیں ہے۔ آپ نے اپنی اس اونٹنی کو پشت پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے بعد حضرت ابو حفص عمر بن صالح بغدادی نے اس اونٹنی کو ایڑی لگائی تو وہ اونٹنی بیت اللہ شریف تک بھاگتی چلی گئی اور کوئی دوسری سواری اس کے نزدیک نہیں آ سکی۔ حضرت ابو حامد الحرانی فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ بغداد شریف میں حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنا مسلح آپ کے نزدیک بچھا کر بیٹھ گیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، اے حامد، تم عنقریب بادشاہوں کے دسترخوانوں پر بیٹھو گے۔ چنانچہ جب میں حران پہنچا تو سلطان نور الدین زنگی نے مجھے اپنے پاس رہنے پر مجبور کر دیا اور مجھے اپنا مصاحب خاص بنا کر ناظم اوقاف مقرر فرما دیا۔ حضرت شیخ ابو مظفر اسماعیل سے منقول ہے، ایک مرتبہ شیخ علی ہیتی بیمار ہو گئے، حضور سیدنا غوث اعظم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو آپ نے ان کے نزدیک کھجور کے درخت دیکھے جو 4 سال سے خشک تھے، ان پر پھل نہیں آتا تھا۔ آپ نے ان درختوں کے نیچے بیٹھ کر وضو فرمایا، 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ان درختوں